الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے صحابہ اپنے دینی اور دنیاوی کاموں میں اصلاح طلب کرنے کے لیے آتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی مبارک عمل تعلیم فرما دیتے، اس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے آسانی کی راہیں کھول لیتا۔ ایسے ہی ایک صحابی اپنی کیفیت آقا کے دربار میں بیان فرما رہے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایک پاکیزہ عمل بتا رہے ہیں۔ آپ بھی توجہ فرمائیے، دھیان سے سنیے، شاید کہ آپ کا بھی کام بن جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دنیا نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم فرشتوں کی نماز اور مخلوق کی تسبیح سے کیوں غافل ہو؟ اس کے سبب سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے رزق ملتا ہے۔ پھر آپ نے اس کو یہ تسبیح بتائی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اس کو طلوع فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھو، دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ پھر وہ آدمی چلا گیا۔ کچھ دن گزر گئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، اب تو میرے پاس اتنی دولت آ گئی ہے کہ اسے رکھنے کی جگہ ہی میرے پاس نہیں۔ سبحان اللہ، اس مبارک عمل کے پاکیزہ اثرات آپ نے دیکھ لیے، تو فراخی رزق کے لیے آپ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اور یہ تسبیحات پڑھ سکتے ہیں۔ اسی نوع کا ایک اور مسنون عمل آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نماز روزہ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے اور یہ چاہتے ہیں کہ مجھے زمین و آسمان کی ساری برکتیں مل جائے اور میرے گھر میں چین و سکون، امن اور عافیت کا بسیرا ہو جائے، تو یہ بات ناممکن ہے۔ لہذا سارے احکام دین کی بجا آوری کے لیے پورے طور پر کوشاں رہے اور ساتھ ہی ساتھ ان برکات کے حصول کے لیے یہ مسنون اعمال بھی کرتے رہے۔ پھر دیکھیے نتیجہ کیسے اچھا آتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فشکا الیہ الفقر وضیق العیش فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخلت منزلك فسلم ان كان فيه احد او لم يكن فيه احد ثم سلم علي واقرأ قل هو الله احد مرة واحدة ففعل الرجل فأدار الله عليه الرزق حتى أفاز على جيرانه وقراباته۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر اپنے فقر و فاقے اور تنگدستی کی شکایت کی، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو یہ اعمال کیا کرو، گھر میں داخل ہوتے ہی السلام علیکم کہو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ پھر مجھ پر درود شریف پڑھو، کوئی سا درود شریف پڑھ لیا جائے۔ پھر ایک مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھ لیا کرو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے گویا رزق کے دروازے ہی کھول دیے، یہاں تک کہ اس کے ہمسائے اور رشتہ دار بھی اللہ کے فضل سے نہال ہو گئے۔
تو فراخی رزق کے لیے ان مسنون اعمال کے کامل یقین کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سب سننے والوں کو حلال رزق وافر مقدار میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔